اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ سو تم زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ نحل آیا 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہر زمانے میں رسول بھیجا، اس طرح ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو چکی۔ اِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ سارے انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ انبیاء آیا 25۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں فرمایا، بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پھر اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 59۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ اعراف میں ایک جگہ اور فرماتے ہیں، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 65۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ 73 آیت میں فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ الاعراف آیا 73۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیا 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہ تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر چلے، پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے، بشرطے کہ وہ ایسا کریں یعنی شریک نہ کریں؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شیطان سے بچو، اور ڈرو اس سے کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے نہ بھٹکا دے، یعنی بتوں کی عبادت سے بچو۔ رب العزت نے فرمایا، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں۔
सूरत बकरा आया 256। फ़मिनहुम मन हदा अल्लाह, चुनाचे उनमें से कुछ को अल्लाह ताला ने हदायत दी। अंबिया की दावत को जिसने कबूल किया वो हदायत पा गए। उन्होंने हक़ को पहचान लिया, उस पर यकीन रखा, उस पर अमल किया और निजात पा गए। यानी जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन, उसकी तौहीद, उसकी इबादत की तरफ रहनुमाई पाई और तागूत से इज्तनाब किया। व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, और उनमें से कुछ तो वो थे जिन पर गुमराही मुसल्लत हो गई, यानी जिन पर अल्लाह ताला के असली इल्म में गुमराही साबित हो गई। अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये बताया कि मुशरिकों को हदायत देने की तमन्ना रखना मुफीद नहीं, जबकि अल्लाह ताला के इल्म में गुमराह करार पा चुके हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ दावत देता है और वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। सूरह यूनुस आया 25। वही ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर है और तुम में कोई मोमिन है। सूरत तगाबुन आया 2। जिन लोगों पर अल्लाह के रब की बात साबित हो गई और जिन लोगों पर आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो कतई ईमान नहीं लाएंगे। सूरह यूनुस आया 96। एक ग्रोह जन्नत में और दूसरा ग्रोह दोज़ख में। सूरत अशूरा आया 7। हक़ की पहचान अल्लाह ताला की हदायत के इरादे से मिलती है। फसीरु फिल अर्द, सो तुम ज़मीन में सैर करो, यानी अल्लाह ताला के गज़ब के आसार देखो जो उन पर नाजिल हुआ। फिर फंजुर कैफ़ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, फिर देखो झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। तुम ज़मीन में देखो, तुम्हें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जिसने अल्लाह ताला को झुटलाया और हलाकत के अंजाम तक न पहुंचा। जनूब में कौम आहद को, शुमाल में समूद, मदियन और लूत को, और मगरिब में फ़िरऔन को देखो। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फिर वो उनके अंदर 50 कम 1000 साल रहा, फिर उनको तूफ़ान ने पकड़ लिया, इस हाल में कि वो जालिम थे। सूरह अनकबूत आया 14। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तो उन्हें ज़लज़ले ने आ पकड़ा, उन्होंने इस हाल में सुबह की कि अपने घरों में गिरे पड़े थे। सूरत अल-अराफ आया 78। कौम शुएब के बारे में फरमाया, सो उन्होंने उसे झुटला दिया तो उनको साइबान के दिन वाले अज़ाब ने पकड़ लिया, यकीनन वो बहुत बड़े दिन का अज़ाब था। सूरत अश-शुरा आया 189। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु वमा लहुम मिन नासिरीन। अगर आप उनकी हदायत के ख्वाहिशमंद हैं तो यकीनन अल्लाह ताला उसको हदायत नहीं देता जिसे वो गुमराह कर देता है, और ना ही उनके लिए कोई मददगार है। सूरत अन-नहल आया 37। इन तहरिस अला हुदाहुम, अगर आप उनकी हदायत के ख्वाहिशमंद हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़े फरमाया कि आप मुशरिकों की हदायत के लिए हरीस हैं, जबकि उनको हदायत पर लाने की तमन्ना मुफीद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के असली इल्म में गुमराह करार पा चुके। इंसानों को हदायत और गुमराही अल्लाह के कानून के मुताबिक मिलती है। फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल्लु, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको हदायत नहीं देता जिसे वो गुमराह कर देता है। अगरचे वो हदायत का हर सबब ही क्यों ना इस्तेमाल कर ले, अल्लाह ताला उसे हदायत से नहीं नवाजेगा। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसे फिर कोई हदायत नहीं दे सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यकीनन आप जिसे चाहें हदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है हदायत देता है। सूरत अल-कसस आया 56। और अगर मैं इरादा करूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं तो भी मेरी नसीहत तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। अगर अल्लाह ताला इरादा रखता हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, वही तुम्हारा रब है और उसकी तरफ तुम वापस लाए जाओगे। सूरत हूद आया 34। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, और उन्हें वो सरकशी में छोड़ देता है कि वो भटकते फिरें। सूरत अल-अराफ आया 186। वमा लहुम मिन नासिरीन, और ना ही उनके लिए कोई मददगार हैं जो अल्लाह ताला के अज़ाब के मुकाबले में उनकी मदद करें और उन्हें अज़ाब से बचा लें। व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वादन अलैहि हक़्क़न वलकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून।
اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں، جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سورۃ النحل آیا 38۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نام کی پختہ قسمیں کھائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جھٹلانے والے مشرکوں کے بارے میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے لیے پکی قسمیں کھاتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور یہ کہ ان کو دوبارہ زندہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ انہوں نے موت کے بعد زندگی کو ناممکن سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر انہیں اس دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ سچا ہے اس کے خلاف ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ وعدہ خلافی کرتا ہے نہ اسے بدلتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سورۃ تغابن آیا 7۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہی کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 104۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، حالانکہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ آپ کہہ دیں انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ یاسین آیا 78 اور 79۔ تو جلد ہی وہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہہ دیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ بنی اسرائیل آیا 51۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اکثر لوگ سے مراد وہ کافر ہیں جو جی اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں تھا، مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی اور جزا سزا کو نہ ماننا بہت بڑی جہالت ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے بعد موت اور سزا کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسائل بڑے ہوں یا چھوٹے بس وہ ان کے حقائق کو بیان کرے گا۔ رب العزت نے موت کے بعد زندگی کی حکمت کو واضح فرمایا، اس کی وجہ سے لوگوں کے اختلافات ظاہر کر دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ان کو برے عمل کا بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں ان کی جزا مل جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ سورۃ النجم آیا 31۔ موت کے بعد کی زندگی کی دوسری حکمت بیان فرمائی تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان لے کہ بلا شبہ وہی جھوٹے تھے، حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت کا باعث ہیں، اور جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور اس وقت وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے معبود ان باطل جہنم کا ایندھن ہے، اور سورج اور چاند بے نور کر دیے جائیں گے، ستارے جھڑ کر بکھر جائیں گے۔ جو لوگ سورج چاند اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غلام اور اس کے سامنے مسخر ہیں،
اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، بغیر اس کے کوئی جھگڑا ہو یا کوئی رکاوٹ، بلکہ وہ اس چیز کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طور میں، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ طور آیا 14 سے 16۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، یقیناً جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں تبدیلیاں اور امکانات اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہی کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ المومن آیا 68۔ اللہ کا ارادہ کر لینا اللہ تعالیٰ کا حکم دینا ہے، اسے اپنی زبان سے کن کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ارادہ ہی حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے اسباب اور وسائل خود ہی مہیا ہو جاتے ہیں، اور وہ کام ہو کر رہتا ہے، کوئی چیز اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔ سورۃ القمر آیا 50۔ تم سب انسانوں کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ سورۃ لقمان آیا 28۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ تو ہو جا، تو ہو گیا۔ سورۃ آل عمران آیا 59۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماگیر ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے، وہ سب سے بڑا، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اس پر جمے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔